امیر المؤمنین امام المتقین نائب رسول داماد رسول بیکر شرم و حیا صاحب جود و سخا حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے حوالے سے بخاری شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ میں پانی کا ایک کنواں تھا جو کہ یہودی کی ملکیت تھا۔ یہودی اس پانی کو فروخت کرتا تھا اور مسلمانوں میں ایسے نادار تھے کیونکہ سب کچھ تو مکہ شریف چھوڑ آئے تھے، ان کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے اور بڑی تکلیف ہوتی تھی، مشکل بڑی تھی۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت امیر المومنین امام المتقین سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے کہا کہ یہ تم مجھے بیچ دے۔ اب اس کو تو پیسے آتے تھے، وہ کہنے لگا میں نہیں بیچوں گا۔ آپ نے فرمایا چل ایسا کر، سارا نہیں بیچتا تو آدھا بیچ دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آدھا بیچوں گا، اور آدھا اس نے آدھا کنواں 12,000 درہم میں آپ کو فروخت کیا۔ اب طے یہ پایا کہ ایک دن حضرت عثمان کی باری ہے، دوسرے دن اس یہودی کی باری ہے، تو مسلمان اور سارے لوگ اہل مدینہ اسی دن ہی پانی بھر لیتے تھے جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی تھی، کیونکہ آپ نے اس کو خرید کر پھر آگے راہ خدا میں وقف کر دیا۔ اب اس یہودی کے دن میں تو کوئی بندہ ابھی پانی لینے نہیں آتا تھا، اس نے کہا بھی آپ ایسا کریں آپ باقی آدھا بھی خرید لیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں خریدتا چل جا، آپ نے دوسرے حصے کو بھی 8,000 درہم میں خریدا اور اس کو بھی وقف کر دیا۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اب جنت پکی ہوگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ آپ نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کے نام وقف کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود فرمایا کہ جو بیر روما کو خریدے گا خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے اس کے لیے جنت ہے۔ تو یہ پہلا موقع تھا جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت اپنے نام پکی کر لی تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کے لیے ضرورت پڑ گئی، اسلام پھیل رہا تھا ہر طرف اور جوک در جوک لوگ دار اسلام میں داخل ہو رہے تھے کہ جس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا تھا اس کی جگہ کم پڑ گئی، صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو فلاں مکان خرید کر ہماری مسجد میں اضافہ کرے اور جنت لے لے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 یا 25,000 سونے کے سکے دے کر وہ مکان خریدے اور اللہ کے نام پہ وقف کر دیے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع میں اپنا حصہ ملایا۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ کرے گا مکانات کو خرید کر اس کے لیے جنت ہے۔ اور وہ مکان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 یا 25,000 سونے کے سکوں میں خریدے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع فرمائی اور جنت اپنے نام پکی کروا لی۔ یہ دوسرا موقع تھا جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت خرید لی۔ اور صرف آپ نے ایک دفعہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع نہیں فرمائی، بلکہ آپ جس وقت امیر المومنین تھے تو آپ کے دور خلافت کے اندر بھی مسجد نبوی کی جو جگہ تھی وہ کم پڑ گئی اور اہل ایمان کی تعداد بڑھ گئی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 ہجری میں توسیع کا کام شروع کروایا اور 10 ماہ تک کام ہوتا رہا۔ حضرت عثمان نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 50 گز کی توسیع کی، اپنے دور خلافت میں 50 گز کی۔ 10 ماہ کام ہوا، جب کام مکمل ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزدوروں کو مزدوری بھی اپنے ذاتی خزانے سے عطا فرمائی، بیت المال سے نہیں دی، جو خرچہ آیا اپنے ذاتی مال سے دیا۔ اللہ اکبر، 2 دفعہ ایسا۔ اور حدیث شریف میں ہے نا کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مسجد بنائی چاہے اتنی سی جتنی کہ ایک کبوتری کا انڈے کے برابر، اللہ اس کے نام کا جنت میں شاندار محل بنائے گا۔ اور مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس
اتنی طاقت ہی نہیں مال دینے کی، تو اس کے بعد اتنی طاقت ہے حصہ ملانے کی جتنا کہ کبوتری کے انڈے کی قیمت ہے۔ فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے اتنا حصہ بھی ملا دیا کہ وہ اس کی استطاعت اتنی تھی، سرکار فرماتے ہیں رب اس کے لیے بھی عالی شان محل بنا دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا موقع تھا جب جنت خرید لی۔ تیسرا موقع غزوہ تبوک۔ کیسے روم ایک سپر پاور تھی اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں مدینہ شریف پہ حملہ کروں گا اور معاذ اللہ مسلمانوں کو شہید کر دوں گا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا مدینہ آئے گا، ہم اس کی سرحد تک جائیں گے۔ تو 30,000 یا 40,000 صحابہ کرام المردوان تھے اور زمانہ تھا قحط کا، قحط پڑا ہوا تھا، مال نہیں تھا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں، جہاد کی تیاری کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ بما ساز و سامان۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں اس وقت ایک اونٹ کی کتنی کو قیمت ہے؟ بزرگوں نے کہا 2 لاکھ، قبلہ کاری صاحب نے کہا 2.5 سے 3 لاکھ۔ ویسے میں نے جہاں بھی پوچھا اتنی انہوں نے قیمت 2.5 سے 3 لاکھ، 2 لاکھ 3 لاکھ تک بتائی، اور 100 اونٹ کی پھر کتنی ہوگی؟ یہ ہے سرکار کے جان نثار، زمانہ قحط کا ہے۔ اور حضرت عثمان عرض کرے محبوب علیہ السلام 100 اونٹ، صرف اونٹ نہیں بابو، اس کے اوپر جتنا سامان ہے وہ 7 سامان بھی میرا خدا میں دے رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے قبول فرما لیا۔ پھر سرکار نے فرمایا لاؤ میرے غلاموں جیش اسرا کے لیے، لاؤ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے مال خرچ کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، ارے کیا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ اور میں راہ خدا میں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی یا نبی، حق چار یار۔ کریم آقا علیہ السلام نے اس کو بھی قبول فرمایا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لاؤ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، ارے کیا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ اور بما ساز و سامان کی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے ساری روایات کو جب جمع کیا نا تو آپ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ، 700 گھوڑے اور 1000 سونے کے سکے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے۔ 1000 اونٹ بما ساز و سامان، 700 گھوڑے، 1000 سونے کے سکے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں جب پیش کیے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما در عثمان ما فعل بعد هذا اليوم، فرما آج کے بعد عثمان تم جو مرضی کرتے رہو کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں دے سکتا ہے۔ اب خود حساب لگائیں نا، 1000 اونٹ ہو، 700 گھوڑے ہو، 1000 سونے کے سکے ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ راہ خدا میں خرچ کیے، لیکن میں کہتا ہوں عثمان پھر بھی غنی ہی رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد میرا عثمان جو کرتا رہے اس کو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا، اس کی جنت پکی ہو گئی ہے۔ یہ ہے وہ نفوس قدسیہ، اللہ اکبر، جنہوں نے راہ خدا میں مال بھی دیا، جنہوں نے راہ خدا میں اپنی جانیں بھی پیش کی، جنہوں نے راہ خدا میں اپنی اولادوں کو بھی قربان کیا۔ اللہ اکبر، اس انداز میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے دین پر، آپ کی شریعت پر جانثاری کرنے والے ہیں، اور اس لیے سرکار معظم علیہ السلام نے دنیا میں ان کو جنت کی خوشخبریاں عطا فرما دی ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن کی آیت نازل فرما دی اس پر۔ اللہ نے آیت قرآن سورۃ البقرہ میں نازل فرمائی الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جنہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا، نہ احسان جتلایا نہ ڈرایا، لہم اجر عند ربہم، پر ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ جس وقت امیر المومنین امام المتقین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا، تو جن لوگوں نے محاصرہ کیا وہ مصر کے بلوائی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے اسی کنویں کا پانی بند کر دیا جس کو آپ نے وقف کیا تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم داخلے پہ پابندی لگا دی کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، جس مسجد کی 2 دفعہ آپ نے توسیع کی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان سے خطاب کیا،
آپ نے فرمایا تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کی اور اسلام کی، مجھے بتاؤ عمرہ تمہیں یاد ہے کسی کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون ہے جو بیر روما کو خرید کر اس کے ڈول کو مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ ملا دے، یعنی وقف کر دے راہ خدا میں، جو ایسا کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ میں نے اپنے ذاتی مال سے بیر روما کو خرید کر راہ خدا میں خرچ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں یاد ہے یہ حدیث شریف، ہم جانتے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں پھر اسی کنویں کا پانی تم نے مجھ پہ بند کر دیا۔ جس دن آپ شہید ہوئے آپ سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ ملنے گئے، تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ روشن دان دیکھ رہے ہو نا میرے کمرے کا، رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روشن دان سے مجھے دیکھا ہے، اور مجھے فرمایا اے عثمان ان ظالموں نے تم پہ پانی بند کر دیا۔ سرکار نے ادھر سے ڈول لٹکایا میرے لیے اور میں نے پانی پیا، اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان چاہو تو یہ بلوائی ابر جتنے باغی ہیں اپنی موت آپ مر جائیں گے، چاہو تو پھر آج کا روزہ میرے ہاں افطار کرو۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کس کو قبول کیا؟ کہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کا روزہ آپ کی بارگاہ میں افطار کرنا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں، اور یہ نہیں کہ ان کو روکا نہیں جا سکتا تھا، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان بلوائیوں کی۔ جب اہل مدینہ آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، خود تار دار حل عطا مشکل کشا علی اور مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور نہ صرف آئے بلکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں شہزادوں کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر کھڑا کیا پہرے کے لیے، تاکہ کوئی ظالم اندر نہ جا سکے۔ اور اہل مدینہ نے آ کے عرض کیا امیر المومنین آپ حکم دیں، ہمیں یہ حیثیت ہی کوئی نہیں بلوائیوں کی، ہم نے تو کیسر و کسرا کے تخت اکھاڑ کے رکھ دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کا مجھ پہ حق ہے کوئی وہ اپنے گھر چلا جائے اور گھر کے اندر سے کنڈی لگا لے۔ کیوں؟ فرمایا میں اپنی ذات کے لیے شہر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی نہیں کروا سکتا ہوں، پر میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے میں شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں کروا سکتا۔ یہ ہے ان کی وفا سرکار کے ساتھ، کہا جان دے دوں گا لیکن شہر رسول علیہ السلام کی بے حرمتی نہیں کرنے دوں گا۔ آپ نے جان دے دی لیکن مدینہ منورہ میں تلوار نہیں چلانے کی اجازت کسی کو نہیں دی۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا تم نے اسی کنویں کا پانی مجھ پہ بند کیا۔ وہ کہنے لگے ہاں ہمیں پتہ ہے اس حدیث شریف کا۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور اسلام پر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یاد ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کون ہے جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع میں مکانات خرید کر دے اور جنت میں مکان لے لے؟ فرمایا میں نے وہ خریدے اپنے مال سے۔ کہنے لگے ہاں ہمیں یہ بھی پتہ ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے کہ جس وقت غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے سرکار نے فرمایا تھا لاؤ میرے صحابہ راہ خدا میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کرو، کا سب سے زیادہ تعاون میں نے کیا تھا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی ضمانت دی تھی۔ کہنے لگے ہاں ہم اس پر بھی گواہ ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے چوتھی بات کی، آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ اور اسلام پر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں اس حدیث شریف کو جانتے ہو کہ ایک دفعہ کوہ صبیر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے اور میں تھا، اور کوہ صبیر ہلا یہاں تک کہ اس کے پتھر بھی نیچے گرے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک مار کے فرمایا تھا ٹھہر جا اسکن صبیر فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اور اے صبیر پہاڑ ٹھہر جا، کیوں؟ اس لیے تمہارے اوپر ایک اللہ کے رسول علیہ السلام ہے، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ کہنے لگے ہاں ہمیں اس کا بھی پتہ ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ نعرہ لگانے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ انہوں نے گواہی دے دی، اے اللہ تو گواہ ہو جا، انہوں نے گواہی دے دی، اور پھر آپ نے 3 دفعہ فرمایا میں شہید ہونے والا ہوں، کیونکہ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے فرمایا تھا۔ فرمایا عثمان اللہ تمہیں قمیص پہنائے گا، اور قمیص خلافت تھی۔ فرمایا ظالم کھینچنے کی کوشش کریں گے اتارنا نہ،
اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا جب فتنہ آئے گا تو یہ گزرنے والا شخص اس وقت حق پر ہوگا. آپ سامنے سے گزر رہے تھے, آپ کے چہرہ مبارک پر چادر تھی. حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اٹھا اور میں نے جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا چہرہ سرکار معظم علیہ السلام کے سامنے کیا اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جس انسان کو حق پہ فرما رہے کیا وہ یہ عثمان ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں یہ عثمان ہے جس کو میں حق پہ کہہ رہا ہوں. جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو حق پہ کہیں, آج کا کوئی بدبخت رافضی جھوٹی روایتوں کے اور من گھڑت قصہ کہانیوں کو بنیاد بنا کر انہوں نے غلط کہے تو ہم اس کمینے کو غلط کہیں گے. ہم اس ذات کا ادب کریں گے, اس ذات کا تحفظ کریں گے, بلکہ اس ذات کے نام نامی پر بھی جانے نچھاور کریں گے کہ جن کو ہمارے آقا علیہ السلام نے حق پہ فرمایا ہے. جاہل رافضیوں کو اپنا جھوٹ مبارک ہو جو ان کو جہنم میں لے کے جائے گا. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں, اور بارہا میں نے یہ بات کی, ان کے نزدیک قرآن نہیں بچا. یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے, اور پلے باندھ لو اپنے. جو رافضی مکار بکواس کرے اس سے کہو, اس سے پوچھو بھی کمینو تمہارے نزدیک تو قرآن نہیں بچا, قرآن بھی صحیح نہیں ہے, تو تمہاری یہ بکواسات کس طرح بچ گئی؟ یعنی وہ قرآن جس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے, ان کے سارے بڑوں نے لکھا کہ یہ قرآن بدل گیا, اور اصل قرآن وہ امام مہدی علیہ السلام لے کر آئیں گے جو ان کا ہے, جن کو انہوں نے بنایا ہوا کہ سنیوں کے ڈر سے غار میں چھپا بیٹھا ہے. ہمارے نزدیک تو یہ نا کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام قرب قیامت پیدا ہوں گے اور اللہ کے دین کو غالب کریں گے. انہوں نے تو 1000 سال پہلے کی ان کی پیدائش کر کے پھر ان کو ڈرا دھمکا کے سنیوں کے ڈر سے غار میں بھی چھپایا بیٹھا ہے. ان کا تو وہاں پر ہے. یہ اتنے مکار ہیں, اور کہتے جب 313 مخلص شیعہ ہوں گے پھر وہ نکلیں گے. اتنے ہو گئے ہو تو 313 امام نہ مخلص بھی نہیں ہوئے, جن کو تم نے اپنا امام مانا ہوا ہے ان کے ساتھ یہ مخلص نہیں تو تیرے میرے ساتھ مخلص کیسے ہیں؟ جو اللہ کی کتاب پر حق قرآن سے مخلص نہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مخلص نہیں, جو اہل بیت اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے مخلص نہیں, وہ آپ کے اور میرے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سخاوت کے حوالے سے مجمع الزوائد میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک غزوہ پہ تھے, کھانا ختم ہو گیا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو جب بھوک لگی تو منافقوں کے چہرے کھل اٹھے, وہ بڑا خوش ہوئے کہ بہت اچھا ہوا ان مسلمانوں کے پاس روٹی نہیں کھانے کی. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم ابھی سورج غروب نہیں ہوگا کہ اللہ تمہیں رزق عطا فرما دے گا. امیر المومنین امام المتقین پیکر شرم و حیا صاحب جود و سخا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جانتے تھے, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, آپ جانتے تھے کہ اللہ بھی سچ فرماتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچ فرماتے ہیں. آپ نے 14 اونٹنیاں خریدیں اناج کی, اور ان میں سے 9 اونٹنیوں کو رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیج دیا. جب کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 9 اونٹنیاں پہنچی نا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کس نے بھیجی ہیں؟ عرض کی گئی یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجی. حدیث شریف میں جب سرکار معظم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 9 اونٹنیاں ساز و سامان سے لدی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ کی بارگاہ میں تحفہ بھیجا ہے, تو سرکار کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا کہ جس بات پر ہمارے آقا علیہ السلام راضی ہوئے ہم سارے بھی اسی پہ خوش ہیں. اور وہ عمل کون سا تھا؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عمل تھا. اور جس نے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا اس نے رب کی ذات کو خوش کیا. اور منافقین کا چہرہ لٹک گیا. منافقین کا چہرہ بول لو, منافقین کا چہرہ یہ قیامت تک ہے. شان صدیق بیان کرو یا شان عمر فاروق بیان کرو یا شان عثمان غنی بیان کرو یا شان مولا علی بیان کرو, جو مومن ہوگا اس کا چہرہ کھل اٹھے گا, منافق کا چہرہ اتر جائے گا. وہ خوارج کی طرف سے ہو یا روافظ کی طرف سے ہو. ہم تو سارے بزرگوں سے پیار کرتے ہیں, ہمارے سامنے تو جس بزرگ کی شان بیان کی جائے سنی کا چہرہ بھی کھل اٹھتا ہے اور سینہ بھی ایمان سے روشن ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا نبی یا نبی, یا غوث اعظم, یا علی رضی اللہ, حق چار یار.
تو ہمارے آقا علیہ السلام نے پھر دعا دی، یا اللہ میرے عثمان کو اور عطا فرما، یا اللہ میرے عثمان کو اور عطا فرما، یا اللہ میرے عثمان کو بھلائی اور برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جاؤں عثمان ذو النورین کی شان پر کہ جن کے حق میں دعائیں اس ذات نے کی جو اللہ کے حکم کے بغیر بولتے نہیں، اور حضرت عثمان غنی کے شان حق میں دعا اس محبوب علیہ السلام نے کی کہ جن کی دعا اللہ ہمیشہ ہی قبول فرماتا ہے۔ پھر اس لیے حضرت عثمان کو اللہ نے غنی بنا دیا، ایسا غنی بنایا کہ خرچ کرتے گئے کبھی ختم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کنز الاموال شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 4 دن سے نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے کچھ کھایا نہیں تھا، 4 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا۔ یہ وہ ہیں جو کل کائنات کے مالک ہیں۔ آج میرے خیال مجھ سمیت ہم سب میں زندگی میں کسی بندے پر یہ نوبت نہیں آئی ہو، لیکن وہ جن کے ہاتھ میں کل خزانوں کی کنجیاں ہیں، 4 دن سے انہوں نے ان کے گھر والوں کچھ نہیں کھایا تھا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب نے مجھے فرمایا میرے حبیب اگر چاہو تو یہ پہاڑوں کو سونے چاندی کا بنا کے آپ کے ساتھ چلا دیتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے میں نے کہا نہیں یا اللہ، اور فرمایا میں نے خود فقر والی زندگی کو پسند کیا ہے، چاہے تو کچھ کیا نہ ہو، جن کے اشارے پہ سورج واپس پلٹ آئے، جن کے اشارے پہ چاند تو ٹکڑے ہو جائے، جن کے اشاروں پہ پتھر کلمہ پڑ جائیں، درخت بارگاہ میں جھک جائیں۔ لیکن یہ امت کو سبق دیا کہ جب رزق رب دے پھر بھی شکر اس خدا کا ہے، اور جب رب جو ہے وہ ایک امتحان تمہارے پہ لائے گا پھر بھی تم نے شکر اپنے رب کا کرنا ہے۔ اور جس وقت نبی علیہ السلام نے پوچھا نا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو انہوں نے کیا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا اور مسجد تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار معظم علیہ السلام کے کاشانہ اقدس میں حاضری کے لیے حاضر ہوئے، تو حضرت ام المومنین نے فرمایا کہ اے عثمان، سرکار کے گھر والوں نے تو 4 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ فبکا عثمان، حضرت عثمان رونے لگے اور عرض کیا ہے ام المومنین ہم نے اس دولت کا کیا کرنا ہے، آپ مجھے حکم فرماتی، حضرت ثابت بن قیس کو بتاتی، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حکم فرما دیتی۔ اللہ اکبر۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے اور کھجور، گندم، جو ان سے بوریاں بھریں، اور پھر سوچا کہ ان کو تو پکانے میں بھی دیر لگے گی۔ پھر روٹیاں لی پکی ہوئیں، بھنا ہوا گوشت لیا اور 300 درہم لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ سب کچھ دیا۔ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے نا تو پوچھا اے عائشہ یہ کھانا کس نے بھیجا ہے؟ حضرت ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھانا حضرت عثمان نے بھیجا ہے۔ سرکار کتنا خوش ہوئے ہوں گے یہ سوچیں آپ۔ اللہ اکبر۔ جن پہ میرے آقا علیہ السلام راضی ہیں ہم ان پہ راضی ہیں الحمدللہ۔ اے اہل سنت یاد رکھنا یہ شرف اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اس کائنات میں کوئی سینے ایسے ہیں جن میں صحابہ کا بغض ہے، کچھ سینوں میں اہل بیت کا بغض ہے، کچھ زبانیں صحابہ کرام کے خلاف چلتی ہیں، کچھ زبانیں اہل رسول کے خلاف چلتی ہیں، اور سنی وہ ہے جن کو رب نے سینے اتنے پاک، مقدس، پاکیزہ، ستھرے، طہارت والے دیے ہیں کہ جن کے سینوں میں ان دونوں کا پیار ہے، اور جن کی زبانیں چلتی ہیں تو ان کی شان بیان کرنے میں چلتی ہیں۔ اللہ کا ایک سانس میں کروڑ مرتبہ شکر کریں تو ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم رب کے سارے پیاروں سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا دی، اے اللہ تو میرے عثمان سے راضی ہو جا، میں بھی اپنے عثمان سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا سرکار نے دی، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا۔ یار یہ وہ ہیں جن کو سرکار نے دعائیں دی ہیں، ان کے خلاف بولنے والی زبانوں کے ساتھ ہم اتحاد نہیں کر سکتے۔ جو ان کے بارے معاذ اللہ اپنی کتابوں میں لکھے کہ ان کا وہ کفر پہ مرے ہیں معاذ اللہ، یہ صرف کتابیں نہیں، آج تو ان کی بکواسات عام ہیں۔ وہ جملے تو شاید تاریخ میں کسی کافر نے صحابہ رسول کے خلاف نہ بول لے جو یہ بولتے پھرتے ہیں۔ تیرے در کے گداؤں کے گداؤں کا گدا میں ہوں، تیرے دشمن سے کیا رشتہ ہمارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود شیعوں کی اپنی کتاب ہے، رافضیوں کی کشف الغمہ، بڑی مشہور کتاب ہے، ماخذ کتابوں میں ہے۔
اس کتاب میں ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت تاجدار حالاتہ مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی جب شادی ہوئی تو جس ذات نے شادی کے سارے اخراجات دیے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ باتیں یاد رکھیں آپ. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشتہ مانگنے کے لیے بھیجنے والی جو ذاتیں تھیں وہ حضرت صدیق عمر تھے. جب آپ سرکار کی بارگاہ میں آئے سرکار نے قبول فرما لیا اور فرمایا کہ علی اب جہیز کی تیاری کے لیے سامان لے کر آؤ. تو ان کے پاس ایک زیرہ تھی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ یہ زیرہ بیچ آؤ. وہ بیچنے گئے بازار میں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے. فرمایا علی بھائی کس ارادے سے بازار آئے ہو؟ تو سب کچھ بتا دیا کہ اس مقصد سے میں زیرہ بیچنے آیا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ زیرہ میں لے لیتا ہوں آپ مجھے بیچ دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم میں وہ زیرہ خرید. اور بہار الانوار میں خود باقر مجلسی نے لکھا کہ اس زیرہ کی اصل قیمت 30 درہم تھی. اور پھر جب زیرہ لے لی نا پیسے ان کو دے دیے. اور پھر حضرت عثمان نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا بھائی علی مجھے پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں جتنی آپ کو زیرہ کی ضرورت. اب یہ زیرہ آپ کو بطور تحفہ پیش کر دیتا ہوں. یہ ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا کریم آقا علیہ السلام کی دعوت کی. سرکار معظم علیہ السلام جب حضرت عثمان غنی کے کاشانہ اقدس میں جا رہے تھے نا تو پیچھے سے حضرت عثمان نبی علیہ السلام کے قدم گن رہے تھے. تو رسول کریم علیہ السلام نے دیکھا تو پوچھا اے عثمان یہ قدم کیوں گن رہے ہو؟ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کاشانہ اقدس سے میرے گھر تک جتنے قدم چل کر آئیں گے میں آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام کو آزاد کروں گا. سرکار کے قدم کے بدلے اللہ اکبر جنہوں نے ایک غلام آزاد کی. دور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پڑ گیا. 1000 کا اونٹ کا سامان آیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مدینہ منورہ کے تاجر آگے کہنے لگے اے عثمان آپ ہمیں یہ مال فروخت کر دیں. جو آپ کی 10 روپے کی چیز ہے نا ہم وہ 12 روپے میں خرید لیتے ہیں یعنی 10 کے بدلے 2 روپے کا فائدہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے تو اس سے زیادہ ملتا ہے. انہوں نے اور بڑھایا. آپ نے فرمایا نہیں مجھے اس سے اور زیادہ ملتا ہے. انہوں نے کہا چلیں آپ ایسا کریں 10 کی چیز 15 میں فروخت کر دیں کہ 5 روپے کا فائدہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ منافع ملتا ہے. مدینے کے تاجر کہنے لگے کہ مدینے کے سارے تاجر تو ہم ہیں آپ کو منافع کون دیتا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے آیت قرآن پڑھی اور فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. فرمایا تم 10 کے بدلے 5 دیتے ہو میرا رب 1 کے بدلے 10 عطا فرماتا ہے. مجھے میرا رب دیتا ہے. اور 1000 اونٹ کا قافلہ راہ خدا میں خرچ کر دیا سارے اہل مدینہ کو.